دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شوگر کا پیشنٹ آیا، ڈاکٹر اس کو دوا تو دے گا لیکن کہے گا ویٹ کم کرو، ٹینشن ختم کرو. اس کو پتا ہے اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے، وزن بڑھنا ہے نا. دوسرا بلڈ پریشر کا مریض آیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی ویٹ کیا کرو، کم کرو، یہ ویٹ بڑھنے سے بلڈ پریشر پیدا ہو. تیسرا آیا، اس کو اور اسی ٹائپ کی کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر کہے گا ویٹ کیا کرو. بیماریوں کی جب آدمی کا وزن بڑھتا ہے نا 40 سال کے بعد وزن بڑھنا بہت خطرناک ہے، یہ خوب سمجھ لو. 40 سال کے بعد وزن نہیں بڑھنے دو کبھی بھی. ساری بیماریاں 40 سال کے بعد، جو بڑی بڑی مشہور بیماریاں ہیں نا، جن کو عالمی شہرت یافتہ ایوارڈ مل چکے ہیں، جن بیماریوں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے ہارٹ کے مسائل، فالج، برین ایمریج، یہ سب کڈنی کے مسائل، یہ سب کہاں پہ؟ جب بلڈ پریشر اور شوگر ہوتا ہے تو پھر کڈنی کیا دل لینے. کڈنی جو ہے انسان کا جو گردہ ہے، اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ گردے کو کبڑ غرق کرتی ہیں، شوگر اور ایک بلڈ پریشر. یہ دو چیزیں کڈنی کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان دہ، اور یہ تو مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. اور ان تمام بیماریوں کے پیچھے وزن بڑھنا. اور وزن کس چیز سے بڑھتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کھانے سے بڑھتا ہے. اور کس چیز سے بڑھتا ہے؟ ٹینشن سے بھی بڑھتا ہے وزن. تو ڈاکٹر ہر ایک کو یہی بتائے گا بھائی ٹینشن مت لو اور وزن بڑھنے مت، یہی کہے گا نا ہر ایک کو. عقل مند ڈاکٹر یہی کہے گا. جو بے وقوف ڈاکٹر ہے، یا بے وقوف تو نہیں ہے لیکن چالاک ہے، وہ گھماتا رہے، وہ دواؤں کی پرچیاں لکھ لکھ کے وہ دیکھ رہے کہ یہ 150 کلو کا آدمی میرے پاس آیا ہے، اس کا بی پی ہائی، وہ اس کو وزن کم کرنے کا مشورہ نہیں دے گا، وہ اس کو بلڈ پریشر کی دوائیاں، شوگر کی دوائیاں لکھ کے دیتا رہے گا، دکان چلتی رہے میری. عقل مند کہے گا بھائی تو اس کو تو کم کرنا ہے، یہ جو تو نے جو چیزیں ہیں تمہاری باڈی میں جو تمہارے علاوہ ہیں، تم جتنے ہو اتنے رہو، اس کے علاوہ جو تم ہو نا یہ سب کیا کرو، علاوہ ختم کرو. تو وزن 40 سال کے بعد بڑھنا کیا ہے؟ نقصان دہ، بڑھنا ہی نہ دو. ایک ڈاکٹر نے ایک بتایا کہ 40 سال کے بعد دبلا پتلا آدمی ہو نا، وہ چاہتا تو ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں، تو دیکھنے میں اچھا لگے گا وہ موٹا تازہ. میں جب حج کر کے آیا نا 2013 میں، تو کافی موٹا تازہ، بڑا، لوگ کہہ رہے تھے آپ بڑے مشدہ ہینڈسم ماشاءاللہ، چہرے پہ رونق. تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ بیٹا آپ کی تباہی ہونے والی. لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ واپس اصل کنڈیشن پہ آ گیا، خود ہی آٹومیٹیکلی آ گیا. تو وہ مجھے نا فجر کی نماز میں پڑھاتا تو میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھنے میں تو میں صحت مند ہو گیا، لیکن سانس میرا کیا ہو رہا ہے، بھول رہا ہے. یعنی قرات میں آیتیں ٹوٹ رہی تھی. مجھے اندازہ ہوا بیٹا یہ تو موٹا موٹا ہوا ہے، یہ صحت مند نہیں ہوا. تو پھر ہم دوبارہ آ گئے اپنی اصل پوزیشن پہ. خیر، تو یہ بار بار جو میں ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹ کرتا ہوں. خواتین سے بھی موٹاپے کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات کر کے، خواتین کو بھی چاہیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کرو، موٹاپے سے اپنے آپ کو بچاؤ. خواتین کیا کرتی ہیں، ابھی چھوڑو بس زیادہ، پھر یہ پورا ٹاپک چلا جائے گا. دیکھو جو نیچرل لائف ہے نا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے نہیں رکھا. خواتین جو بچے روک رہی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے موٹاپا ہونے کی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ جا کے دیکھو پہلے زمانے کی عورتوں کو کتنے بچے ہوتے تھے، بالکل سلم اسمارٹ رہتی تھی. آپ کی انرجی یوٹیلائز مختلف طریقوں سے ہونی چاہیے. موٹاپا کیوں آتا ہے؟ آپ کی انرجی استعمال نہیں ہوتی نا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہی وجہ ہے نا، انرجی جمع ہو رہی ہے، پھول رہے ہیں. انرجی یوٹیلائز ہوگی تو آپ موٹے نہیں ہوں گے. اب قدرت نے آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے ہیں، وہ سارے طریقے ہونے چاہیے. ایک طریقے پر اکتفا نہیں کرنا آپ نے. پسینہ نکلنا بھی ہے، پسینہ بھی نکلنا چاہیے، ضروری ہے یہ. اور شادی بھی ہے اس کا ایک طریقہ آپ کی انرجی یوٹیلائز ہونے کا، وہ بھی ضروری ہے، ایک وہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ کم کھانا بھی ہے، تو کم کھانا بھی ہونا چاہیے، روزے بھی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی ہے، یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کی ولادت ہے، یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کو فیڈ کرانا، یہ بھی ہے. یہ تمام طریقے آپ کی باڈی میں ہوں گے نا، جس سے انرجی یوٹیلائز ہونے کے تمام نیچرل طریقے ہوں گے، تو آپ بالکل کیا رہیں گے، فٹ فاٹ. کسی ایک طریقے کو بھی روک دیا آپ نے، مثلا آپ پسینہ نہیں نکلنے دیتے اپنا، اس کی بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. تو اس لیے قدرت نے جو سسٹم بنا کے دیا ہے نا، کسی ڈاکٹر کا باپ بھی اس کا آلٹرنیٹ نہیں لا سکتا. تو نیچرل لائف پہ آ جاؤ تو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. تو خیر، اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھئی ایک عقل مند ڈاکٹر بار بار آپ کو کیا کہے گا. آج کل وہ آئی ہے کیٹو ڈائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیٹو ہی ہے نا، یہ کیا ہے،
یہ کھاؤ، لو کارب غذائیں کھاؤ. عقل مند ڈاکٹر بار بار اسی پہ لا رہے ہوں گے بھائی، لو کارب لو کارب. لو کارب کا مطلب نہیں کارب لے لو، لو کا مطلب ہائی کارب نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس کا مطلب سمجھیں لو کارب یعنی اور میٹھا کھاؤ. تو لو کارب کا مطلب ایسی ڈائٹ لو جس میں کارب کیا ہو، کم ہو. روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دو. جب بھی میں پراٹھے کی بات کرتا ہوں میں صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. خیر، تو عقل مند ڈاکٹر کیا کرے گا، وہ بار بار آپ کو اس پہ لے کر آئے گا. اور جو الو بنا رہا ہے نا وہ اپنی نالج جھاڑے گا آپ کے سامنے بیٹھ کے. وہ کیا کرے گا، نالج جھاڑے. مثال کے طور پر محلے میں ایک عقل مند ڈاکٹر ہے، وسیم بھائی گئے اس کے پاس. اس نے دیکھا وسیم بھائی کا ویٹ بہت بڑا ہوا ہے. اس نے وسیم بھائی کو کہا ٹھیک ہے میں دوا فی الحال بلڈ پریشر کی شوگر کی لکھ کے دے رہا ہوں، لیکن اللہ کا واسطہ تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے، ویٹ. کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی صبح 6 پراٹھے کھاتا ہوں، دوپہر اتنی بریانی پھوڑتا ہوں، شام کو چائے کے ساتھ سموسے کھاتا ہوں، اور پھر رات کو 2-3 روٹیاں کھا لی یا زنگر کھا لیتا ہوں، یہ پیزا کھا لیتا ہوں. بس ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا. ابا مریں گے تو بہن کی وراثت بھی کھا جاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہے بھائی وزن کیا کر، کم کر، یہ دوائیں چھوڑ دے، تو ویٹ گرا. دوسرا آیا اس کو بھی ڈاکٹر نے، تیسرا آیا اس کو بھی ڈاکٹر نے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کو تو سالے کو آتا ہی کچھ نہیں، وہ اس کو یہی ہے. ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہیں وہ حکیم صاحب دے رہے تھے، تو اس کو تو یہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. جو عقل مند جو الو بنا رہا ہے نا آپ کو، جو اپنی بغراتیاں دیکھو ڈاکٹر نے جتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، پڑھا تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پیشنٹ کو اس سب پڑھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہوتی. پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ساری نالج اور افلاطونی اور بقراتیاں اس کے سامنے جھاڑ دیں آپ جا کے. بے وقوف نہیں کہوں گا میں اس کو، چالاک ڈاکٹر جو مریض سے پیسے بنائے گا، وہ کیا کرے گا، بیٹھ کے آپ کو گھنٹہ سمجھائے گا، ڈائیگرام بنائے گا، ایکچولی ایسا ہوتا ہے، ایکچولی یوں ہوتا ہے، ایکچولی اس سے انسولین خارج ہوتی ہے، ایکچولی اس سے شوگر بنتی ہے، ایکچولی ٹوپی ڈرامہ کر کے اپنے ماموں کی دکان کے جو ہے نا جتنی دوائیں ہیں وہ آپ کے ذریعے پکوائے گا. ماموں سے الگ کمیشن ہوگا، دکان میڈیکل اسٹور ہوگا نا قریب میں، وہاں سے نسخے پہ نسخے کیڑے مکوڑے بنا کے نا دے رہا ہوگا، کھاؤ کھاؤ. اس کی دوائیں وہاں سے بھی بک رہی ہیں، ادھر سے بھی بک رہی ہیں، پھر اس کو سوئٹزرلینڈ کے ویزے مل رہے ہیں، اور گھوم رہا ہے، سفر کر رہا ہے، مزے پہ مزے. خوراک کی اس کی قابلیت کی دھاک بیٹھ جائے گی، یار ایجوکیٹڈ آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسی ٹرمز میڈیکل کی استعمال کرتا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آتی. دواؤں کے بھی ایسے ایسے نام لیتا ہے، یہ والی مائسین اور یہ والی مائسین استعمال کریں آپ. ڈاکٹر صاحب یہ کون سی مائسین ہے بھائی، کچھ بھی لگا دو نا. وہ بچوں کے ایک کارٹون آتا ہے اس میں لکھے چراندو مائسی، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو عقل مند ڈاکٹر کیا کرے گا بھائی، یہ پیشنٹ ہے، اس کے مینٹل. میں جب ایک ڈاکٹر کا میں نے انٹرویو لیا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے کہہ دیا کیا ہو گیا بھائی، یار ایک تو یہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ جو ہے نا پتہ نہیں کس طرح سے لگایا ہے. چلو جی شکر. تو عقل مند ڈاکٹر، ہاں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار ایسی گاڑی ٹرمز یوز کرتے. میں نے ڈاکٹر کا انٹرویو لیا نا کوئی اکثر رمضان میں، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے کہہ دیا اللہ کا واسطہ آسان زبان میں سمجھانا، لوگوں کی زبان. اپنی ٹرمز جو ہے نا آپ وہ ساری اپنے پاس. ڈاکٹروں کے آپ جتنے انٹرویو دیکھ لو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا کیا رہے ہیں. بعض علماء کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اتنی گاڑی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ہے. اچھا لوگوں کا بھی دماغ ہے، اسی کو عالم بھی اسی کو سمجھتے ہیں، تو سادہ زبان میں سمجھا رہے لوگ کہتے ہیں اس کے پاس نالج نہیں ہے. اچھا میرے بارے میں بھی میں بہت کمنٹس پڑھتا ہوں، بہت سے لوگوں نے تبصرے کیے ہوتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز ہیں، بیان کر لیتے ہیں سمجھانے کی. علم کیا ہے علم نہیں ہے. میں نہیں دعویٰ کرتا میں کہ عالم ہوں، میں نہیں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن آپ نے میرے واعظ و نصیحت والے بیان سن کے خود سے کیسے فتویٰ لگا دیا کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے. ہو سکتا ہے واقعی نہ ہو، ہم تو کورے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کیا ہماری علمی تحقیقات پڑھی ہیں؟ جو ہم نے علمی 20 سال میں فتاوی لکھے ہیں، جو تحقیقی کام کیا ہے، وہ کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ ہو سکتا ہے گزرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں واقعی یہ بالکل فارغ ہیں، اور یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں بھائی بالکل فارغ نہیں ہے. ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک آپ نے تحقیقات نہیں پڑھی ہیں، ایک آدمی کی ریسرچ سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ کی نظر سے وہ گزری نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو؟
عوام کے لیول پہ آ کے بات کرنی پڑتی ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے. اگر آپ عوام کے لیول پہ ان کی زبان میں بات نہیں کریں گے، علمیت جھاڑنا شروع کر دیں گے، تو یہ عالم کے صحیح ہونے کی علامت نہیں، غلط ہونے کی علامت ہے. جیسے ڈاکٹر بیٹھ کے علمیت جھاڑنا شروع کر دے لوگوں کے سامنے، او بھائی تو آیا شوگر کا پیشنٹ ہے، دوا لکھ کے دے، جو موٹی موٹی ہدایات دینی ہے وہ دو، اور اگلے پیشنٹ کو دیکھو. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو سے پہلے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو جتنا کچھ آتا ہے نا، ایسا نہ آپ وہ بتانا شروع کرتے ہیں، آپ وہ چیز بتائیں جو عوام کے فائدے کی ہو. آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اتنی گاڑی اصطلاحات ڈاکٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیچے لوگوں نے گالیاں بھی دی ہوتی ہیں، بہت عقل مند لوگوں نے. زیادہ تر تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، حالانکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لوگ ان کی نالج سے متاثر ہیں. اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کچھ 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہیں یوٹیوب پہ، 2 نمبر حکیم بھی ہیں، وہ بھی کچھ ٹرم یاد کر لیتے ہیں اور پھر بھرم میں لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بندہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، حالانکہ میں نے ان کے بارے میں پرسنلی الگ سے تحقیقات کروائی، پتا چلا یہ بالکل فارغ ہیں. ان میں بعض نے تو انٹرویو میں کہا میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں، اور یوں اور فلانا ڈپکانا، اور ایکچولی وہ ٹوپی نا چند اصطلاحات ہوتی ہیں، عام ہی آدمی سمجھتا ہے یار اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں. معین اختر کے ماموں نے جب پولیس والوں کو گالیاں دی تو پولیس والوں کو ان پارٹس کا پتہ ہی نہیں تھا جن پارٹس کو وہ گالیاں دے رہے تھے نا. تو پولیس والے معین اختر کے ماموں سے بڑے متاثر ہوئے کہ یار ایسے ایسے پارٹس باڈی کے نام لیے جا رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک انگریز آ جائے پنجاب میں اور پنجاب والوں کی گالیاں سن لے تو بڑا متاثر ہوگا، یار ان کی نالج تو ہماری نالج سے بہت زیادہ ہے. ان کے ہاں تو ایسے ایسے پہاڑس ہیں جن کا گوروں کو بھی علم نہیں ہے. تو پنجاب میں تھوڑی گالیوں کا ریشو زیادہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ پنجاب میں گالیاں زیادہ ہیں، تھوڑا سا نسبتاً تھوڑا سا ریشو زیادہ ہے. کراچی میں بھی ہے، ہر جگہ ہے تھوڑا، وہاں جیسے کچھ خوبیاں پنجاب میں زیادہ ہیں، خوبیاں بھی کچھ زیادہ ہیں. خیر، تو اب مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے کہ کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو لوگوں کو ایسی چیزوں میں پیچیدگیوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جو ان کے فائدے کی نہیں ہے. ہم پریکٹیکل لائف میں کوئی فائدہ نہیں ہے، علمی بھرم تو آ جاتا ہے. اچھا اس بھرم میں بھی وہ غلط ہوتے ہیں، وہ صرف بھرم ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر، اس میں بھی حقیقت میں کوئی پڑھا لکھا بتائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر تھے نا کرونا کے دنوں میں، حکیم صاحب تھے، اور وہ حکیم بھی امریکہ سے حکیم بن کے آئے بھائی، یعنی وہاں کے حکیم. وہ لوگ بھی تو آرگینک چیزوں میں ان کے ہاں بھی بڑے کورسز ہیں نا، امریکہ سے یو کے سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے پھینک دی. ان کو پتا تھا پاکستان میں جو ہمارا چورن بکے گا نا وہ کہیں اور نہیں بکے. میں نے جئی کو کورونا کے دنوں میں وہ انگریزوں کے حکیم، آپ سمجھ لیں اس کو، انگریزوں کے حکیم. تو میں نے جناب ان کا نا پورا لیکچر لکھا بیٹھ کے. میں نے کہا یار بڑا شاندار لیکچر. انگلش میں کچھ ٹرمز آ رہی تھی جس کا مطلب مجھے معلوم نہیں تھا، وہ میں نے معلومات کروائیں، ٹرانسلیشن کروائی، اس کا کیا مطلب ہے پورا. میں نے کہا یار یہ رسالہ ان حکیم کے نام سے میں شائع کروں گا. کووڈ-19 میں، کورونا میں، یہ بہت ہی بہترین رپورٹ ہے، یہ سارے دیسی نسخے ہیں، سمجھتے ہیں. اور میں نے اس پہ بڑا زبردست اتنا گھنٹے لگا کے لکھا، پھر اس کو کمپوز کیا، کمپوز کر کے PDF میں لے کر آیا. مجھے خیال ہوا کہ یار زیادہ بڑا فنٹر بننے سے پہلے بہتر ہے کہ دوسرے ڈاکٹروں سے بھی تحقیقات کروا. تو میں نے پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ 1 نمبر کا پھیکو ہے یار. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ امریکہ اور UK سے پڑھ کر آئے، کہ ہمارا کلاس فیلو ہے. یہ امریکہ UK سے جو بھی، یہ نہیں کہ جو امریکہ UK میں کہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لے، تو جیسے یہاں بڑے بڑے نالائق پڑھے ہوئے ہیں تو انگریزوں میں بھی بڑے بڑے نالائق ہیں. وہاں کون سا سارے پڑھے لکھے ہیں، ایڈمیشن مل جاتا ہے تو تھوڑا سا کورس مورس کر لو آ کے. کہہ رہے ہیں یہاں لوگ انگریزی ٹرم سے متاثر ہوتے ہیں. انگلش میں جب آپ جو ٹرمینالوجی انگلش میں یوز کرو اور اس میں تھوڑی سی چھش پش کرنا، گٹ پٹ کرنا شروع کر دو آپ، تو لوگ کہتے ہیں یار بہت بڑا لکھا آدمی ہے. تو یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے، وہ ان کے پرسنلی جانتے تھے ان کو، تو میں نے وہ سارا جو ہے نا، پھر انہوں نے بتایا کہ پھر میں نے اپنا رسالہ ان کو واٹس ایپ کیا نا، جو میں نے لکھا تھا انہی کی ہدایات کی روشنی میں، اور میرے نام سے وہ پورے ملک میں شکر ہے شائع نہیں ہوا. اس میں ادرک کے قہوے اور کلونجی کے قہوے اور سونف اور لہسن تو ایسی چیز تھی نا،
میں تو وہ بیان سن کے میں نے کہا آج سے لہسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. سارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ لہسن میں. لہسن یوں کھاؤ تو پھر یوں کھاؤ, پھر الٹے ہو کے کھاؤ, پھر سیدھے ہو کے کھاؤ, پھر لیٹ کے کھاؤ. اتنے لہسن, اور پھر وہ سنا مکی اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کے یوں کر لو تو پھر یوں ہو کر, سب کے نام بھی انگلش میں. اور بھائی ہم نے کہا ایسا ٹائٹ ہو گیا بھائی, ہڈو بچوں ہو گیا. اچھا کچھ بڑے حکیم بھی ہیں جان پہچان والے, ان سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بنا رہا ہے, اس سے اور مر جائے گا آدمی, پاگل ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اڑ جائے گا. تو میں نے پھر ڈاکٹروں کو بھی بھیجی. انہوں نے کہا بھائی یہ, پھر انہوں نے مجھے, ایک ڈاکٹر ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں چورن اسی کا بکتا ہے جو لمبی لمبی پھینکتا ہے. اچھا وہ ان کو ٹی وی چینلز بھی بڑا, یہاں پر چینلز بھی میں بھی آ رہے, وہ اس وقت آ رہے تھے, آپ کا پتہ نہیں. تو چینل والوں کون سا, ان کو کیا پتا ہوتا ہے, چینل والے تو صرف شہرت دیکھتے ہیں. تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ میرے بھائی جب تک 8-10 ڈاکٹروں سے رابطے نہ کر لو, لوگوں کی بھرم بازیوں سے کبھی بھی متاثر نہ ہو. مذہبی اسکالر کے بارے میں بڑے بڑے اسکالر سے پوچھو کہ یہ سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹروں کے بارے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. حکیموں کے بارے میں بڑے حکیموں سے پوچھو, پروفیسروں کے بارے میں پروفیسروں سے پوچھو کہ پھینکو تو نہیں ہے. تو یہ جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں نا, وہی تجزیہ کریں گے کہ یہ آدمی اس فیلڈ. فزیکل فٹنس کے ٹرینر یہاں بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں, آپ کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. وہ باقاعدہ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے بھائی تو, ملک کے کوئی نامور ٹرینرز تجھے مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ ایسے لوگ مجھ سے ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے فزیکل فٹنس کے ٹرینرز کو دیے کہ ہمیں یوں کر دو نا, بالکل ایسی کمر ہماری کہ سی آئی ڈی والوں کو بھی نہ ملے کہ کمر گئی کہاں ہے, اتنی پتلی کمر ہو جائے, اور ایسا سینہ چوڑا ہو جائے ہمارا, ایسا وزن ہو جائے, ایسی فٹنس ہو جائے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چھڑوا دیا سب کچھ نا, میٹھا چھڑوا دیا. اس کے بعد ان کو بیماریاں لگ گئی, کیونکہ بہرحال روٹی چاول آپ کے لیے ضروری بھی ہے نا. وہ کمر تو ایسی ہو گئی ہے, اس کے بعد گردوں کے مسائل کھڑے ہو گئے, کسی کا یورک ایسڈ بڑھ گیا, کسی کو گھٹنوں کے مسائل کھڑے ہو گئے, کسی کو کیا ہو گیا. تو بھائی اس میں بہت, جب تک ایکسپرٹ نہ ہو نا, خام خام میں صرف یوٹیوب پہ دیکھ کے لوگوں سے متاثر نہ ہو. اور ایکسپرٹ کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ایکسپرٹ ہی سے پتہ چلتا ہے. آپ نہیں فیصلہ کر سکتے, میں اور آپ کی یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو لفٹ کرائیں کہ نہ کرائیں. سمجھتے ہو, وہ کم تو کر دے گا آپ کو, صرف کم کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. ہمارے جاننے والے, انہوں نے کسی حکیم سے کہا مجھے کم کر دو, میں بہت زیادہ ہوں. بس یہ سنا کے میں جلدی سے آگے اپنے ٹاپک پر آ رہا ہوں. وہ کافی زیادہ تھے, انہوں نے کسی حکیم سے رابطہ کیا, میں کیا چاہتا ہوں, کم ہو جاؤں. حکیم صاحب نے ایسا نسخہ بتایا کہ وہ کم ہو گئے, لیکن ان کی گھٹنوں کے مسئلے, ان کے گردے کے مسئلے, ان کے درجنوں مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو وہ اس طرح سے کم کیا کہ بندہ تو کم ہو گیا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو گئے. تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, تھوڑی کی منہ اٹھا کے جو جس کے پاس چلے جاؤ آپ. سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے, اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے, ہم آزاد نہیں ہیں, ہم کسی کے غلام ہیں. اچھا, اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا, جو چیز اس بات کو سمجھنے میں, وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے, تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو, ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں. قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا کہ اس ظاہری ترقی سے, اس ظاہری چمک دھمک سے, اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکا مت کھاؤ. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. آخرت قائم ہوگی. تو
تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی. عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں, اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے, لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے. اذ جاء المرسلون, ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے. اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا, قوم نے انکار کیا. فعززنا بثالث, دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی. 3 پیغمبر ہو گئے. بنی اسرائیل میں نا ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں, کئی پیغمبر آئے ہیں. فقالوا انا الیکم مرسلون, کہنے لگے ہمیں کس کی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, لوگ کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں, ویڈیو نہ بنائیں. سمجھتے ہیں بات کو؟ بھائی صاحب کو بتا دیں کہ ویڈیو نہ بنائیں. 2 وجہ سے ہم نے ویڈیو بنانے پر پابندی لگائی ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ بعض دفعہ کوئی بات زبان سے انسان کے غلطی سے نکل جاتی ہے, اس سے رجوع کرتا ہے, لیکن کلپ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, رجوع والے چلتے ہی نہیں. دوسرا ہم نے اس لیے بھی پابندی لگائی ہے کہ جو موبائل کیمرے ہیں نا, اس نے لوگوں کے خشوع اور خضوع کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بیان سن رہے ہوں گے, بیان کم سن رہے ہوں گے, ویڈیو بنانے پہ زیادہ زور لگا رہے ہوں گے. بیت اللہ میں دیکھو یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں پڑھا جاتا اب تمیز سے لوگوں سے. یار کتنی اونچی جگہ ہے, کتنی بڑا مقام ہے وہ, وہاں کھڑے ہو, کس کے دربار میں گئے ہوئے ہو, ساری توجہ سید الانبیاء کی طرف رکھو. اللہ نے ہمیں کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. جب ہم روضے پہ کھڑے ہوتے ہیں, زندگی میں سید الانبیاء کے قریب ہمیں اس سے زیادہ موقع نہیں ملتا. اس وقت ہم سب سے زیادہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں. وہ بھی اپنی شو بازیوں میں یوں سیلفی. مجھے تو وہاں بہت ڈر لگتا ہے کہ وہاں کیا کر رہے بھائی. تمیز سے آپ سلام پیش کرو. لوگوں میں بہت ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, جس نے دیکھنا ہوگا دیکھ لیں گے. اور بیت اللہ میں بھی یہی طواف کے دوران یوں کر کے بنا رہا ہے ویڈیو, یوں کر کے بنا رہا ہے. بھائی تو اللہ کا گھر ہے سامنے. کیسی چیخیں نکلتی تھی لوگوں کی جب پہلے زمانے میں لمبے سفر کر کے جاتے تھے اور بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی, بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ. ہسٹری میں, تاریخ میں کیسے واقعات ہیں. اللہ کا گھر دیکھا ہے بھائی, بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ. ساری کیفیات لوگوں کی ختم. مجھے بھی یاد ہے میں 2013 میں گیا نا, کیسی بعض لوگوں میں چیخو پکار تھی. اس وقت اتنا زیادہ کیمرے کا استعمال نہیں تھا, ایسے جذبات. اب جاؤ تو ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے. ہر آدمی وہاں بیت اللہ. اور پھر ایسے طواف کے دوران فضول باتیں. یار میں طواف کر رہا ہوتا ہوں نا, پیچھے ارے مفتی صاحب خیریت, ارے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی, مجھے غصہ آ رہا ہے. تو کیسے کیا کر رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر؟ تم خود طواف نہیں کر سکتے, ہمیں تو کرنے دو, بعد میں ملاقات کر لینا. کس قدر, یعنی مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. کوئی بھی سیلیبریٹی ارے بھائی اس طرح کی باتیں. یار تم اس کو دیکھنے نہیں آئے ہو, تم دیکھنے آئے ہو اللہ کے گھر کو. ابھی ادھر توجہ رکھو. اللہ کو غضب آئے گا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. طواف مکمل کر لو, پھر اس کے بعد آپ سیلفی بھی لے لو, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ واقعی سچی مچی کا حج کر کے آیا ہے. یادگار رہ جائے گی. ٹھیک ہے, لوگوں کی, انسان کی نیچر ہے کہ بڑے مقامات کی یادگار محفوظ رکھنا چاہتا ہے. آپ طواف کر لیں تسلی سے, اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کے اپنی سیلفیاں لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یادگار نہ رکھیں اپنے پاس. انسان کی ایسی یادگاریں ہوتی ہیں زندگی بھر یاد رکھتا ہے. ویڈیو کال میں گھر والوں کو بھی دکھا دیں بیت اللہ کی زیارت, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پہلے عبادت کیا کر لو بھائی, عبادت تمیز سے کر لو, طواف تمیز سے کر لو, سعی تمیز سے کر لو, اللہ کی طرف توجہ کرو, کچھ رونا دھونا کر لو, کچھ دعائیں مانگ لو, کچھ بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے رو لو, دل ہلکا کر لو. ساری کیفیات اور عبادت کے جذبے کی موبائل کیمروں کی وجہ سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اس میں لگے رہتے ہیں کہ بس, پھر اس کو پکڑاتے ہیں, اب تو ذرا یہاں سے, اب تو بنا میری طرح بنا ویڈیو. وہ مکھنچو کھڑا ہوا ہے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں.
طواف کر لو تمیز کے ساتھ, پھر ایک فیک کر لینا طواف بغیر طواف کی نیت سے, جھوٹی موٹی کا, وہ ویسے ہی گھومو اس میں. تو کم از کم اپنے طواف کو تو خراب نہ کرو نا. تو روضہ رسول پہ بھی یہی ہو رہا ہے, سیلفیوں پہ زیادہ زور ہے, تو عبادت کی روح ساری ختم ہو رہی ہے. بیان میں بھی یہی ہوتا ہے, اس پہ ہوتی ہے زیادہ زور. توجہ سے سنو. اچھا میرے بھائی, تو ان پیغمبر نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح کے انسانوں. میں بار بار کہتا ہوں, جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں, جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں, جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا, سب کو یہی تانے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان. آپ کھاتے ہیں, آپ نارمل لائف گزارتے ہیں, آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں آپ, سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں. تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے, پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے. ایسے ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں, اللہ کی پناہ, جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس آ کے اٹھاتی ہے, تھوڑا سا ہل لو, اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن, شاید مر چکے ہوں, انتقال ہو گیا ہو, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں. زمین کھانا شروع کر دیتی ہے, چپک گئے اندر, پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, بزرگ بن گئے, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں, کاروبار کرتا ہے آدمی, صبح جاتا ہے دفتر سے, گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے, یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, کبھی محلے والوں سے, کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار, تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی. تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا, یہی بزرگ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق, بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ. ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آیا. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا, کوئی چیخ رہا ہے, ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں, ابھی کیا کر رہے ہیں, یہ چیخ رہے ہیں. بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ. ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل ہی بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے, جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا. بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں, بم کا اثر نہیں, تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا, ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی, آپ کو غصہ بھی آتا تھا. ہاں, بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں. اچھا بھائی, تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا, تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئی, قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف. ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع, تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا. معاذ اللہ, تمہاری نحوست ہے, معاذ اللہ, تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو, اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی. حدیث میں صاف ہے, لا طیرہ, کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی, کوئی کتا آ گیا, کوئی یہ ہو گیا, کوئی نحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی بولو نا؟ بدعملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ. ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو ساس پہ نہ ڈالو, اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے, یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی, کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی, سمجھتے ہو, تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں کسی کے گھر جاؤں, میں ایک جگہ کسی کے, زیادہ نہیں بتا, بہت لمبا بات ہو جائے.
ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو اللہ نہ کرے اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا، بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے، اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا۔ یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر، کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی، الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں کیا اس پہ ڈالنی تھی، ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی، ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے۔ او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں، اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدگمانی ہے، جائز نہیں ہے۔ چلو آگے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے، جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے، کبھی مال میں نقصان، حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو، لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دی ہے؟ پیغمبروں پہ، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے، پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں، قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے، بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا، جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے اس جگہ کا واقعہ ہے۔ اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ، میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے، من اقصى المدینہ رجل یسعی، قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے، اب حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے، مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے، وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں ان کو فالو کرو، ان کا انکار مت کرو۔ کیسا جذبہ تھا اس میں، اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا۔ جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں، اس میں تاخیر نہ کروں، اس کا یہ جذبہ تھا۔ جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو، اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نبی نے خود اجازت دی۔ تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات۔ تو حبیب نجار اس کا نام ہے، نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں اب آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں، کارپینٹر تھا، نام اس کا حبیب تھا۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں۔ نمبر ایک، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا ایک اور اہم پوائنٹ، بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا، بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے، بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں، ایک بندہ چڑھتا تھا، ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری، آخر میں چندہ مانگنا شروع، یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے، پھیپڑوں کو آرام پہنچاتی ہے، 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی، پھیپڑوں کا کینسر ختم کر دے گی، تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز روزے کی ترغیب بھی، باتیں ساری صحیح کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ اپنا منجن۔ تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے، باتیں ساری صحیح ہوتی ہے لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مفاد، ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ نمبر 1، یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت۔ اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، یہ دھمکیاں مل رہی تھی ان پیغمبروں کو، رجم کریں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی، اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ تو تھوڑے سے ہیں۔
इतनी बड़ी धमकी, ना इनका पैसों का मफाद, ना इनको ओहदा चाहिए, ना रियासत चाहिए, और वहुम मुहतदून, और बात भी इनकी क्या है, दुरुस्त है, खुद भी फिर उस पर खुद भी अमल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की इत्तिबा क्यों नहीं करते? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज के हालात में इन आयतों को अपने ऊपर मुंतबिक करें। उलमा आपसे क्या कहते हैं भाई कि नमाज पढ़ो और हमें 50 रुपए दिया करो हर नमाज के। क्या हो गया मेरे भाई, 50 रुपए दिया करो। उलमा ये कहते हैं कि रोजा रखो और हर मौलवी को एक रोजे के 100 रुपए। कोई फायदा है आपके रोजा रखने से मौलवी साहब को या उलमा को? कोई फायदा है? तबलीग वाले कहते हैं सह रोजे के लिए निकलो। तो क्या मतलब, जब निकलोगे तो गोश्त सस्ता हो जाएगा तबलीग वालों का, ये टमाटर सस्ते हो जाएंगे इससे? कोई अपना कोई कुछ, वो कहते हैं अपना पैसा लगाओ, हम भी अपना पैसा लगा के ही आए हैं आपके घर में दावत देने के लिए। तो भाई उलमा का कोई फायदा नहीं है। आप शराब छोड़ दो, आप जिना छोड़ दो, औरतें पर्दा कर लें, आप रमजान के रोजे रख लो, आप हज फर्ज हो जाए तो हज कर लो, आप दाढ़ी रख लो। उलमा का इसमें कोई फायदा नहीं है, तो फिर क्यों फॉलो ना किया जाए? तो शख्स ने आगे कहा वमा ली अला अअबुदुल्लज़ी फतरनी, मुझे क्या हो गया कि मैं उस खुदा की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। ये पैगंबर अपनी इबादत पे थोड़ी हमें लेकर आ रहे हैं। एक एक लफ्ज जो है ना समझने का है इस सूरह यासीन का। ये पैगंबर हमें अपना गुलाम नहीं बना रहे, हमें अपनी इबादत पे नहीं ला रहे। ये नहीं कह रहे कि हमारे हाथ चूमा करो, हमें सजदा किया करो। ना 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 ना, ये इंट्रोडक्शन किसका करवा रहे हैं? अल्लाह का, जिसने पैदा किए। कह रहे हैं उसकी इबादत करो। ईसाईयत जो तबाह हुई है ना, उसमें बड़ा मसला क्या हुआ, जब कोई जुर्म करता पादरी ने कहा मेरे हाथ पे आके तौबा करोगे और जुर्माना भरोगे तो गुनाह माफ होगा, वरना नहीं। हालांकि ईसा इब्न मरियम की ये तालीमात नहीं थी। ईसा इब्न मरियम की वही तालीमात थी जो कुरान में है, वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, गुनाह करके खुदा को ना। भाई आप नमाज के बाद मुझसे मिलिएगा, वो जो बैठे हुए हैं ना, ठीक है? तो गुनाह करके अल्लाह ने क्या फरमाया, गुनाह जो करता है नाराज किसको किया है? अल्लाह को। तो मौलवी के हाथ पे तौबा इस्तिगफार करने की जरूरत नहीं है। गुनाह करके नाराज किसको किया? अल्लाह को। तो किसके पास जाएगा? अल्लाह के पास। तभी हम लोगों से मना करते हैं भाई अपने गुनाह आके हमारे सामने बयान ना किया करो। हाँ, उलमा ने एक बात लिखी है, कोई गुनाह अगर छूट नहीं रहा ना, आदत पड़ गई है, तो आदत छुड़वाने के लिए किसी से इस्लाह लेनी पड़ती है इंसान। जैसे शराब की आदत पड़ गई तो आप डॉक्टर को बताते हो ना जी आदत पड़ गई है, तो डॉक्टर गाइड करेगा भाई ये है, ये ऑल्टरनेट है, ऐसे करो। तो ऐसे ही किसी गुनाह की आदत पड़ जाए तो किसी आलिम को इस गरज से बताना कि हजरत मजबूर हो गया हूं, छूट नहीं रहा, आप कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे ये गुनाह छूट जाए। ये जायज अमल है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन उलमा ने कहा है कि वो भी जब बताया जाए, जब पहली दफा में ना बताया जाए। पहली दफा में कोशिश करो खुद ही छोड़ दो। अगर 2-3 दफा हो गया है फिर बताओ, वो लाजमी किसी से हिदायत लो, क्योंकि इसका मतलब आपसे नहीं छूट रहा वो गुनाह। तो अब आपको किसी मुर्शिद से, किसी शेख से, किसी मेंटोर से आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये आदत पड़ चुकी है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मेरी ये आदत छूट जाए। जैसे हुआ है और बहुत सारे लोगों के गुनाह छूटे हैं जिन्होंने अहलुल्लाह से ताल्लुक कायम किया। लेकिन असल क्या है, वमन यामल सुअन, कुरान कह रहा है जो भी गुनाह करेगा सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे, ऐ अल्लाह माफ कर दे, मैंने तुझे नाराज किया, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो अल्लाह को गफूर भी पाएगा और रहीम। इसके लिए किसी मजहबी रहनुमा के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये बंदा और अल्लाह का बीच में कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह और बंदे का मामला है। तो ये तालीम हजरत ईसा की भी थी, लेकिन उन्होंने मजहबी रहनुमाओं को ऐसा बाप बना दिया ना कि जी इनके सामने आके, भाई ये क्या लगता है कि इसके सामने क्यों बताएं? नाफरमानी पादरी की थोड़ी हुई है, किसकी हुई है? खुदा की हुई है। तो आप जानो, खुदा जाने, खुदा को बताओ जाके। तो ये कुरान की तालीमात। तो उस नौजवान ने क्या कहा, वमा ली अला अअबुदुल्लज़ी, अरे मुझे क्या हो गया, अंदाज देखो तबलीग का, मुझे क्या हो गया
لا اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا سب سے قریب ہے میرے، سب سے بڑا میرا محسن۔ ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم، ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں، اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے، کبھی مرنا ہی نہ ہوتا، پھر جو مرضی کرتے، جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے، تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی، آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی، برائی چھوڑ دو، توبہ کر لو اللہ سے، سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو۔ وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرے گا بھائی۔ تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی، جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے، تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ نکال دو اپنے موبائل سے، بلاک کر دو سب، صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا، اس کا عذاب ہے، حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا۔ جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے، گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن۔ انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے، وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے، وہ اصل میں ریلیشن ہے، جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس خدا پر شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں۔ اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم، دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، اپنا رب نہیں کہہ رہا۔ کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا، وہ صرف میرا تھوڑی ہے، وہ تمہارا بھی ہے۔ فاسمعون، لہذا تم سن لو۔ قوم نے قتل کر دیا اس کو۔ ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو، لیکن عظیمت کیا ہے، فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے۔ اب یہ فقہ میں نا، اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں۔ آپ بھوک سے مر رہے ہو، خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے، تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے، نہیں کھاؤ گے مرو گے، خودکشی کا گناہ ہوگا، وہاں جان بچانا فرض ہے، سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے، صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ آپ کی جیب میں پیسے ختم، بھوک سے بلک رہے ہو، پیسے ہی نہیں ہے، مر رہے ہو، سامنے نظر آئی ایک تندور، نظر آیا روٹیاں گرم گرم، خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی۔ اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے، تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا۔ ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے، اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے۔ تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا، بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا، اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے، جان بچ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟ پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں، معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے۔ اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا، میں نے کھا لیا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، ٹھیک ہے نا، باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے، نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا، جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا، یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے، وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض۔ لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو، بندوق رکھ دی، تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے، لیکن اگر نہیں توڑو گے
ڈٹ جاؤ گے تو شہادت کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں, گڑمٹ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا, جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے, نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن اس کو, ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس سے بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا. ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا, اس میں جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا, وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی, ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈٹ گئے تھے نا نبی کے دور میں, جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے, بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا, تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں, مسلمان ہو گیا ہوں, ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ, یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے, مارکیٹ میں آ جائے, میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے, تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا. یہ طاقت تھی, تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے, تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی, عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے, خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا, اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا, جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا, بولے اس ازار کو کیا کرو, اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے, جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے, قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دی, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا. لوگوں نے قتل کر دیا, جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا. پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھائی کیا ہو گیا, پاگل بیٹھا ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا
نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. بما غفر علی ربی، میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا. وجعلنی من المکرمین، اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا، کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا، خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا، تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مرے، بلکہ کہہ رہے ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے، اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتا ہے آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا. آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی، آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے، تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے. کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان، تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے، آدھا کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں. ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا. اس میں سانس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو بالکل بھی ہوش، بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے. آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں، سانس آ جائیں، سالے آ جائیں، بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں. آپ عالم خواب میں ہوتے ہو، اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو، پورے جاگ رہے ہوتے، کوئی غنودگی نہیں، کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے، وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے، ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے، کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے، آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا، ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں، وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے، اب توبہ کر لے، اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے، اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں، مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا، ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں، انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا، غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے، اصل جنت تو آخرت میں ہے، لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا، نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے، ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا، سوال پوچھتے ہیں. تو اس کو اللہ نے، یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا، ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا،
لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں، اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا، سورہ نازعات میں بھی۔ جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ، اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں، ان کی شکلیں خوفناک ہیں، تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ ادھر توجہ رکھیں، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل۔ کیا مطلب؟ یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں، روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں، جتنے اچھے لوگ اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے۔ تو وہ ترس کھا رہا ہے، اور قوم کیا سمجھ رہی ہے؟ ہم نے کیا کر دیا؟ بندہ مار دیا۔ آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا، کس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے۔ تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، جب اس کو شہید کیا نا قوم نے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے، نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة، فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے، فاذا هم خامدون، اچانک وہ بجھ گئے۔ بجھتا کون ہے؟ انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے؟ بولو، آگ۔ انسان تو نہیں بجھتے۔ ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچانک سارے بجھ گئے۔ یہ بلاغت ہے۔ آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو، پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں۔ تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، ہم یہ ہیں، ہمارا یہ بزنس، ہماری یہ ترقی، ہماری یہ بلڈنگیں، ہمارے یہ جائیدادیں، ہمارا یہ کلچر، اور بڑی بڑی باتیں کی۔ اور اللہ نے ایک آواز دی ہے، ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا؟ پانی، اور سارے غائب ہو گئے، سارے مر گئے، سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی؟ ختم۔ بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، جن جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں، بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کنٹرول کریں ان کو۔ اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں۔ بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں، وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو۔ اچھا بھائی، وما انزلنا ان كانت الا صيحة واحدة، آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرتا علی العباد، اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے، یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے، اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے؟ افسوس ہے بندوں پر۔ ما یاتیہم من رسول، جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا، کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا۔ آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ مذاق ہی اڑانا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، انبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اب انبیاء نہیں ہیں تو ان کے وارث کون ہیں؟ تو یہ اس کا خوب خیال کیا کرو کہ جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور، کیونکہ دین تو وہیں سے سیکھا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں بار بار بتاتا ہوں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کہتے ہو فلاں 2 نمبر نکلا، فلاں 2 نمبر نکلا، تو بھائی وہ 2 نمبر ہے نا، کسی 2 نمبر کی وجہ سے سب کو کہنا کہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے جھوٹے نبی بھی تو آئے ہیں نا، آپ کو دلائل سے پتہ چل گیا یہ جھوٹا نبی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ آپ نے سارے پیغمبروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سب کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر 2 نمبر ہے، تو یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دو گے نا۔ آپ یہی بولو گے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ 2 نمبر ہے، یہ جھوٹا نبی ہے۔
تو اسی طرح کوئی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں، کہیں آپ نے 2 نمبر مولوی دیکھ لیے تو اب یہ کہنا کہ یہ مولوی کیا ہوتے ہیں 2 نمبر، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ تو کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں،